الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم اللهم لا تجعلنا منهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کی برکات اور اس کے لوازمات اس عنوان سے گفتگو چل رہی ہے، اور اب ہم آج سے انشاءاللہ تعالی جو اصل موضوع ہے، یعنی نماز کے اندر جن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہماری نماز واقعتاً مطلوبہ درجے کی نماز بن سکے، تو ان کا آج ہم آغاز کریں گے۔ اب تک کی جتنی گفتگو تھی وہ جو سمجھیے کہ تمہیدی اور ترغیبی نوعیت کی تھی، کہ پہلے تو آپ کے سامنے نماز کی اہمیت، فضیلت، اس کی عظمت، اس کی برکات، اس کا لزوم یہ واضح کر دیا جائے تاکہ شوق پیدا ہو جائے۔ نماز کی اہمیت الحمدللہ سبھی جانتے ہیں، جو اس مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں وہ ان کو نماز کی اہمیت بتلانا ضروری نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انسان چونکہ ذہول و نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، تو کچھ پہلو ایسے ہو سکتا ہے کہ نظر سے اوجھل ہوں کہ جن کے سامنے آ جانے کے بعد مزید دل ٹھک جائے، مزید انشراح حاصل ہو جائے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو لہذا گزشتہ مرتبہ جو بات کہی گئی تھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کا ایک ایک کر کے انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔ اس وقت جو میں نے سورہ مبارکہ تلاوت کی ہے سورۃ الماعون، مکی سورت ہے، اور 30ویں سپارے میں کہ آخر میں سمجھ لیجئے کہ وارد ہوئی ہے۔ اس میں ایک بڑی قابل توجہ بات کہی گئی ہے۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اس بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ انکار ضروری نہیں کہ زبانی ہو، یہ حال سے بھی ہو سکتا ہے، اپنے اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کی ایک علامت بتلا دی گئی، فذلک الذی یدع الیتیم، تو یہ وہی تو ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے اور اس شفقت سے پیش آنے کے بجائے اس کو دھکے دیتا ہے، اور فقیر کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود کھلانا تو دور کی بات ہے، کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہے کہ بھئی غریب کو کھانا کھلا دو۔ اس لیے نہیں ابھارتا کہ کہیں وہ پلٹ کے اس سے نہ کہہ دے کہ تم تو کھلاؤ، تو چونکہ خود بخیل ہے، اور غربا پر خرچ کرنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا اس کے نزدیک کوئی ضروری امر نہیں ہے، لہذا نہ یہ خود کرتا ہے اور نہ کسی کو ترغیب دیتا ہے۔ انتہا درجے کا یعنی دنیا دار انسان ہے، اللہ معاف کرے۔ فویل للمصلین، اب دیکھیے اس منظر میں جو بات فرمائی گئی، تو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے کہ جن کے دل اتنے سخت ہوں۔ فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے بڑی بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اس میں جملہ خرابیاں جو ہیں نماز کی سب آ گئی۔ نماز سے غافل رہنے کا
بہت وسیع مفہوم ہو سکتا ہے. اس کے اوقات سے غفلت، اس کے ارکان کی ادائیگی سے غفلت، جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں غفلت، وقت پر ادا کرنے میں غفلت. تو ایک لفظ غفلت کا استعمال کر کے الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو اپنی ترجیحات میں شامل نہیں رکھتے. پڑھ تو لیتے ہیں لیکن ایسی نماز کے جو بالکل بیکار، ردی اور منہ پر دے مارنے کے قابل ہو، ایسی نماز پڑھتے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بڑا دردناک ٹھکانہ ہے، خرابی ہے. فویل للمصلین، تو بڑا سخت سزا ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی دکھاوا کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روز مرہ کے استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. عاریتاً، پاس پڑوس میں، دوست احباب میں آپس میں چیزوں کا لین دین ہوتا ہی ہے. تو اس درجے بخل ہے کہ روز مرہ کے استعمال کی چیزیں بھی کسی کو دینا گوارا نہیں. یہ نقشہ کھینچا گیا ہے ایسے شخص کا کہ جو بالکل اخلاقیات سے تہی دامن ہو چکا ہے، اس کے دل میں کوئی نرمی اور ہمدردی کے جذبات نہیں. تو پتہ چلا کہ دل کی نرمی جو ہے وہ عبادات کو بجا لانے کے لیے بڑی ضروری ہے. جتنا دل نرم ہوگا اتنا ہی نماز میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں اور دیگر عبادات میں دل لگے گا، مائل ہوگی طبیعت، انبساط حاصل ہوگا ان عبادات کے ذریعے سے. اور اگر دل سخت ہے، بخل، حرص، حب جاہ، حب دنیا اس کے اندر گھسی ہوئی ہے، تو پھر وہ ایک کٹھور دل انسان ہوگا، یتیموں کو دھکے دینے والا، بخل کرنے والا اور نمازوں سے غفلت برتنے والا. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تمہاری نمازوں میں غفلت ہے تو اس بات پر غور کرو کہ کہیں تمہارا دل تو سخت نہیں ہو گیا، تو اپنے دل کی اصلاح کرو. تو یہ بڑا قابل غور مقام ہے کہ وعید سنائی گئی ہے نمازیوں کو، فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بڑی خرابی اور بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نمازوں میں غفلت کو اپنے پاس نہ آنے دیں. اب اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی. بچاؤ کا طریقہ کیا ہے کہ وقت پر، پابندی وقت کے ساتھ جماعت سے انسان نماز ادا کرنے کا اہتمام کرے. مردوں کے لیے اللہ نے یہ ایک سہولت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، نعمت بھی کہہ سکتے ہیں، یہ عطا فرمائی. خواتین کے لیے جیسا کہ عرض کیا گیا گھروں میں اس کا اہتمام کریں. بازاروں میں اگر جائیں شاپنگ کے لیے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نماز کے اوقات جو ہیں وہ فوت نہ ہونے پائیں. نماز پڑھ کے نکلیں اور اگلی نماز کا وقت پورا ہونے سے پہلے گھر آ جائیں، ایسا کچھ اہتمام کریں. یا ذہن میں رکھیں کہ بھئی وہ جو شاپنگ سینٹر ہے اس کے قریب فلاں میرے عزیز کا گھر ہے، تو جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم اس کے گھر جا کے نماز پڑھ لیں گے. چونکہ اب ہمارے ہاں مساجد میں خواتین کی نماز کا تو انتظام ہوتا نہیں، ہونا چاہیے ویسے، لیکن بہرحال تو اگر نہیں ہے کوئی جگہ، بازار ہے اور ضروری کام ہے، مرد ہو یا عورت ہو، مردوں کو تو چاہیے کہ مسجد ڈھونڈ کر اس میں جماعت کے ساتھ شرکت کریں، لیکن خواتین جو ہیں وہ نماز کو ضائع نہ ہونے دیں شاپنگ میں اور دوسری مصروفیات میں، ملنے جلنے میں. تو یہ ان کے لیے گویا اسی درجے میں ثواب کی بات ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز پڑھنے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غفلت سے بچنے کا جو آسان نسخہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت پر باجماعت نماز ادا کر لی جائے. تو اس میں سہو بھی نہیں ہوتا، بھول چوک سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے. کان میں جب کلمات الہی پڑھتے ہیں، تلاوت کی آواز آتی ہے تو دل اور ذہن بھی متوجہ ہو جاتا ہے. اگر انسان دھیان سے سنے، کان لگا کر سنے اور حتی الامکان اپنے ذہن و قلب کو خیالات سے پاک رکھنے کی کوشش کرے.
تو یہ ہے طریقہ. اور یتیموں اور غریبوں پر شفقت کرے. اپنا دل نرم کرنے کے لیے یہ نسخہ ہے کہ انفاق کرے. انفاق قرآن حکیم میں سورہ منافقون بھی وارد ہوئی ہے. اس میں مرض نفاق کو بتلایا گیا ہے کہ یہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے، اور آخر میں اس کا علاج تجویز کیا گیا، اور وہ ہے انفاق. دیکھیے کیسی خوبصورت بات. مرض ہے نفاق اور علاج ہے اس کا انفاق. انفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کرنا. دلی رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اس انفاق میں زکوٰۃ بھی شامل ہے، صدقات بھی، خیرات بھی، اور دوسرے مدے بھی، سب اس میں شامل ہیں. انفاق ایک وسیع اصطلاح ہے. تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ نفاق سے، حب دنیا سے، مال کی محبت سے پاک رہے، اور اس میں گداز پیدا ہو، نرمی، رقت پیدا ہو، تو اس کا طریقہ قرآن نے بتلایا کہ انفاق کرو، زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، تو اس سے تمہارا دل نرم ہوگا. دنیا کی محبت، مال کی محبت میں کمی آئے گی. اس اعتبار سے ان دو چیزوں کا اگر اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی نمازوں کے اندر وہ غفلت جو ہے وہ دور ہو جائے گی، اور انسان جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا پابند ہو جائے گا. آخری بات بس اس ذیل میں آپ کو بتلانی ہے، اس کے بعد یہ تمہیدی گفتگو ختم ہو جائے گی، کہ یہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اس قدر تاکید ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 27 درجے زیادہ اپنے اندر فضیلت رکھتی ہے جماعت کی نماز بنسبت اکیلے نماز پڑھنے. نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنا 27 گنا افضل ہے. بخاری کی روایت. تو 27 درجے اس کو افضل قرار دینا کسی وجہ سے ہے. تو وہ وجوہات میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ گنوانے کی کوشش کی تھی، اگرچہ احاطہ تو کوئی شخص نہیں کر سکتا کہ نماز کی جو برکات اور نتائج ہیں وہ تو صحیح معنوں میں اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے رسول کو معلوم ہے، لیکن جو اس کی دنیاوی اور اجتماعی برکات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ میں نے گنوائی تھی کہ فرض شناسی پیدا ہوتی ہے انسان میں، یاد دہانی اور بندگی کا شعور تازہ ہوتا ہے، مالک حقیقی کے ساتھ جو عہد و پیمان ہے ہمارا بندگی کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی تجدید ہوتی ہے 5 وقت، عاجزی اور تذلل پیدا ہوتا ہے. یہ سب برکات ہیں نماز اجتماعی با جماعت کی. عاجزی اور تذلل کا پیکر بن جاتا ہے، کبر اور غرور کا خاتمہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ڈرائیور بھی آپ کے ساتھ ہے، اور ہو سکتا ہے خانسامہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، چوکیدار بھی نماز پڑھ رہا ہو، تو اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اسلام یہی چاہتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد یہ تفریق مٹ جانی چاہیے چھوٹے اور بڑے کی، سب اللہ کی بارگاہ میں برابر ہے. تو عاجزی پیدا ہوتی ہے انسان میں، پابندی وقت کی عمدہ صفت پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے، ذاتی صفائی اور پاکیزگی کی فکر دامنگیر رہتی ہے، ہر وقت اپنے جسم اور کپڑوں کو پاک رکھنا کہ اگلی نماز کے لیے انسان جو ہے تیار رہے. ڈسپلن پیدا ہوتا ہے، نظم و ضبط. ایک امام کی پیروی میں اس کی آواز پر حرکات و سکنات ہو رہی ہیں. جیسے فوجی ڈسپلن ہوتا ہے کہ وہ کوشن دیتے ہیں اور اس کے مطابق جناب فوجی حرکت کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ہماری نماز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا بہترین ڈسپلن عطا فرمایا ہے. پھر صف بندی کے اندر انسان کی تربیت ہوتی ہے نظم و ضبط کی، اور مسلمانوں میں باہمی اخوت اور یگانگت پیدا ہوتی. 5 وقت اہل محلہ قریب کے لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، بھائی چارے اور خبرگیری کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اجتماعی مسائل پر غور و فکر کا موقع فراہم ہوتا ہے. تو یہ سارے وہ فوائد ہیں دنیاوی اجتماعی کہ جو مسلمانوں کے ایک دوسرے کے قریب لاتے ہیں، اتحاد پیدا کرتے ہیں، امت کے اندر یگانگت پیدا کرتے ہیں. باقی جو اس کے روحانی اور اخلاقی اور طبی
فوائد ہیں، اگر آپ ان کو شمار کرنے لگے تو وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے۔ تو یہ جو 27 گنا کہا گیا ہے یہ بے وجہ نہیں ہے، اتنی برکات ہیں اجتماعی نماز کی۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان گھر سے وضو کر کے اہتمام سے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے نماز با جماعت کے لیے، تو ہر قدم کے اوپر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ، ایک نیکی اس کو ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اب جتنے قدم اٹھائے گا مسجد تک مسلسل یہ برکات اس کو حاصل ہے۔ تو سوچئے کہ جو گھر میں نماز پڑھ رہا ہے بھلا اس کی نماز کیسے برابر ہو سکتی اس شخص کے کہ جو چل کر جا رہا ہے، اور پیدل جانے کا زیادہ ثواب ہے سواری کی نسبت، اگرچہ سواری پر سوار ہونے کی بھی گنجائش ہے، اگر ضرورت ہے، دور ہے بہت مسجد، لیکن اگر پیدل جا سکتا ہے تو زیادہ فضیلت ہے۔ جتنی مشقت اٹھائے گا، جتنے قدم بڑھائے گا اللہ کی راہ میں، اتنے ہی درجات کی بلندی ہے۔ تو آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے اس نماز با جماعت کی جو بے شمار برکات ہیں جن کا کہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، ایک چیز مشاہدے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ نے اس پہ کبھی غور نہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نمازیں ایسی رکھی ہیں کہ جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں ان کو یہ نظارہ، ان کو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو کائنات میں ایک بڑی عظیم تبدیلی ہوتی ہے، دن کا رات میں تبدیل ہونا اور رات کا دن میں تبدیل ہونا، چونکہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے دن اور رات ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں رہتا کہ یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ کیفیات اور موسم اور اوقات کی یہ جو تبدیلی ہے، قرآن حکیم نے اس کو ایک اپنی توحید کا اور اپنی کاریگری کا ایک بہت بڑی علامت قرار دیا ہے کہ اگر تم ہمیں پہچاننا چاہتے ہو، ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو اس گردش لیل و نہار پر غور کرو۔ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، کس طریقے سے وہ دن کو رات کے اندر پروتا ہے اور کیسے رات کی کوکھ سے جو ہے صبح کو برآمد کرتا ہے، کبھی اس پہ غور تو کرو۔ ایک جگہ قرآن حکیم نے کہا کہ اگر فرض کرو کہ اس دن کو ہم طویل کر دیں تو تم میں سے ہے کوئی کہ جو رات لا سکے، جو اس دن کو تبدیل کر دے رات میں؟ ہے کسی کی مجال؟ اور اگر ہم رات کو مستقلاً لمبا کر دیں تو کون ہے کہ جو صبح کو برآمد کر سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ جو اس رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے جو ہے اس کی کوکھ سے صبح کو برآمد کرے؟ کسی کی مجال نہیں۔ اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اس تبدیلی کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان مشاہدہ کرے، گھر سے باہر نکلے۔ تو آپ دیکھیے جب آپ مغرب کی نماز ادا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دن کی روشنی میں جا رہے ہوتے ہیں، سورج ابھی غروب نہیں ہوا ہے۔ تو جب آپ مغرب کی نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو دن کا سما ہوتا ہے، روشنی موجود ہوتی ہے، اور جب آپ مغرب کی نماز ادا کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اندھیرا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا مشاہدہ اور اس کے نفسیاتی اور طبی جو اثرات ہیں انسان کی شخصیت پر، اس کی سوچ پر، وہ مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صبح کی نماز کے لیے، فجر کے لیے جب انسان جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو اندھیرا ہوتا ہے، اور جب واپس آ رہا ہوتا ہے تو سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے، روشنی پھیل چکی ہوتی۔ تو کنٹراسٹ جو ہے وہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس وقت انسان گھر میں نہ رہے، میری اس اتنی بڑی نشانی کا خود مشاہدہ کرے۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ اگر آپ گھر میں کسی الجھن میں ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں، اور ان اوقات میں کہ جب دن اور رات کی یہ تبدیلی رونما ہو رہی ہوتی، اس وقت آپ گھر سے نکلے، تھوڑی سی چہل قدمی کریں جو کہ از خود ہو جاتی ہے مسجد جانے اور آنے میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اپنی
طبیعت میں نفسیات میں خوشگوار تبدیلی آپ کو محسوس ہوگی. وہ بوجھ جو ذہن پہ تھا گھر کی چار دیواری کے اندر مصروفیات میں یا کسی اور معاملے میں، تو وہ بالکل ذہن سے صاف ہو جاتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے. تو یہ جو طبی اور نفسیاتی فوائد ہیں یہ بھی اس سے حاصل ہوتے ہیں. اور کائنات کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی جس کو قرآن حکیم جو ہے وہ بڑے وثوق کے ساتھ پیش کرتا ہے، دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ اگر تم ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات اور دن کی گردش پر غور کرو. اس کا بھی مشاہدہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات سے انسان جو ہے متمتع ہوتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ نماز کی صورت میں ہو، روزے کی صورت میں ہو، کسی بھی عبادت اور کسی بھی امر کی شکل میں ہو، سرتاسر اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی برکات ہیں. اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ شاید ان تک ہمارا ذہن اور ہمارا علم نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر وہ فوائد انسان کے لیے رکھے. تو اس لیے پوری طبعی آمادگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے، یہ سمجھ کر کے اس میں سرتاسر میرا ہی فائدہ. ایک بہت بڑے ڈاکٹر مجھے یہ بات بتلا رہے تھے کہ یہ صبح کے وقت جو سورج نکلتا ہے، جو اس کی ابتدائی کرنیں ہوتی ہیں، 10 منٹ کا بس وقت ہوتا ہے یہ، جس وقت کہ آپ سورج پر نظریں جما سکتے ہیں، 10-15 منٹ. جس وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے سورج، تو اگر آپ اس کی شعاؤں کی زد میں ہوں اور انہیل کر رہے ہوں آپ اس کی شعاؤں کو اور اس کی حرارت کو، تو ایک ایسا کیمیکل، ایک ایسا مادہ انسان کے جسم میں پیدا ہوتا ہے جو کسی دوا سے پیدا نہیں ہوتا، کسی غذا سے پیدا نہیں ہوتا. اس کو انہوں نے نام بھی بتایا تھا، کوئی پوٹاشیم یا کیا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. تو انہوں نے بتلایا کہ یہ انسان کی جسم کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے یہ چیز پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر ان شعاؤں سے. اور ہم اس وقت اگر گھر میں ہی رہیں، بستر کے اندر ہی پڑے رہیں، تو ہمیں کہاں سے وہ برکات حاصل ہوں گی؟ تو جو سائنس ترقی کر رہی ہے، انسان کا علم آگے بڑھ رہا ہے، تو وہ ڈسکور کر رہا ہے کہ یہ جو ان اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، تو ان کے کیا کیا طبی فوائد ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، عمل یہ ہونا چاہیے کہ طبی فوائد معلوم ہو نہ معلوم ہو، لیکن ہمیں خوش دلی کے ساتھ، پوری پابندی وقت کے ساتھ ان اوقات میں اور ان عبادات کو بجا لانا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں سرتاسر ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور اخروی لحاظ سے بھی. تو اس اعتبار سے نماز باجماعت کی قدر کیجیے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. جو شخص 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو وہ جسمانی طور پر چست اور مستعد رہتا ہے، اور اس کی جسم کی کارکردگی جو ہے وہ بہت بہتر ہوتی ہے اس شخص کے مقابلے میں کہ جو یہ عمل نہیں کرتا. اب آئیے حضرات، ہم آغاز کرتے ہیں آج سے اپنے اصل موضوع کا، جس کے لیے یہ ساری تمہید آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور وہ یہ کہ مسائل و آداب نماز اور ان کے متعلقات. اس ذیل میں آپ کو نماز کے واجبات، فرائض اور دیگر چیزیں بھی بتلائی جائیں گی، اور وہ مسائل بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کہ جن کی وجہ سے نماز ناقص رہتی ہے، نامکمل رہتی ہے، اور وہ فوائد و برکات حاصل نہیں ہوتے کہ جو مطلوب ہیں. تو آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا. سب سے بڑا مسئلہ جو عام ہے، سب سے بڑا کہہ لیجئے کہ مشترک مسئلہ جو تمام نمازیوں کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں توجہ کا ارتکاز، اللہ کی طرف دھیان، یہ نصیب نہیں ہوتا. پراگندہ خیالی، منتشر الخیالی اور خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے. جیسے ہی ہم نیت باندھتے ہیں تو ہمارا ذہن جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، بلا ارادہ جو ہے خیالات کی یلغار ہمارے اوپر شروع ہو جاتی، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کتنی نماز پڑھی، کیا پڑھا گیا،
اور حال یہ ہے کہ جہری نمازوں میں جبکہ امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے الفاظ ہماری سماعت سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، اگر آپ بھری مسجد کے اندر نماز کے بعد کھڑے ہو کر سوال کریں کہ کوئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی اور دوسری رکعت میں کون سا مقام پڑھا، تو شاید ایک دو آدمی ایسے ہو کہ جو بتا سکے کہ جناب پہلی رکعت میں یہ پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں یہ پڑھا۔ اتنی بے توجہی، اتنی بے دھیانی ہے ہماری نماز میں کہ ابھی ابھی پڑھی ہوئی نماز کی رکعتیں اگر آپ پوچھیں کہ کس رکعت میں کیا پڑھا گیا، میں اکثر اپنے بچوں کا یہ امتحان لیتا ہوں کہ جب نماز پڑھ کے نکلے باہر تو بیٹا آپ نے نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھی، جماعت سے پڑھی۔ اچھا پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا سناؤ، تاکہ بچوں کو ایک تربیت ہو، انہیں یہ احساس ہو کہ ہمیں نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس کا ہمیں ادراک ہو، شعور ہو۔ تو سننے کا یہ معاملہ ہے ہمارا، تو خود پڑھنے کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اب سوال یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ نماز میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم توجہ کو کیسے مرکوز کریں، خیالات اور وساوس اور اوہام سے کیسے نجات حاصل کریں۔ اور یہ ضروری ہے اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اگر توجہ منتشر ہے اور اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے نماز میں تو نماز کی روح سے ہم محروم ہیں۔ تو لہذا پہلا معاملہ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں کہ نماز کے اندر جو ہمیں دھیان نصیب نہیں ہوتا تو اس کا تدارک کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ کوئی سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل جو ہے وہ جناب آپ کو کسی ایک بات سے بتا دیا جائے، کوئی ایک گر ایسا بتا دیا جائے کہ جس سے علماء نے تحقیق کر کے متعدد وجوہات، متعدد عوامل دریافت کیے ہیں کہ جن کے نتیجے میں نماز میں بے توجہی پیدا ہوتی ہے۔ بے توجہی کے اسباب ہیں اصل میں، ایسے نہیں بے توجہی پیدا ہوتی۔ جو نماز میں ہمارا معاملہ بے دھیانی کا ہے، غفلت کا ہے، تو اس کی متعدد وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ ہے طہارت کا کامل نہ ہونا۔ دیکھیے طہارت یعنی وضو یا غسل جو بھی جس کے ذریعے سے بھی انسان طہارت حاصل کرے، یہ داخل نماز شے نہیں ہے، یہ تو خارج نماز ہے، لیکن اس کے اثرات نماز کے اوپر پڑتے ہیں۔ اگر دھیان کے ساتھ وضو نہیں کی، سنت کے مطابق وضو ادا نہیں کی، طہارت حاصل نہیں کی، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نماز میں کبھی آپ کا دل نہیں لگے گا، کیونکہ نماز کی بنیاد ہے طہارت پر۔ اسی لیے آپ دیکھیے تمام کتب فقہ اور تمام کتب احادیث میں پہلا چیپٹر ہوتا ہے کتاب الطہارت۔ بخاری کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، مسلم کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ترمذی کو دیکھ لیجئے، ابو داؤد کو دیکھ لیجئے، ہر کتاب کا آغاز ہوتا ہے کتاب الطہارت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی اگر پاکیزگی نہیں ہے، پاکی کا شعور نہیں ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں اور ان سے کیسے جو ہے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اگر یہی پتہ نہیں ہے انسان کو تو وہ کیا عبادت کرے گا، کیا نماز پڑھے گا؟ ایسی نماز تو قبول نہیں ہے کہ جو پاکیزہ جسم اور پاکیزہ لباس کے ساتھ ادا نہ کی جائے۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کے اندر جو ہماری بے دھیانی ہے اس کی ایک وجہ متعدد وجوہات اور متعدد عوامل کے ساتھ ساتھ ایک جو وجہ ہے وہ ہے طہارت کا کامل درجے میں حاصل نہ کرنا۔ اب اس کے لیے ذرا اور پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیے جب انسان اپنے حوائج ضروریہ سے فراغت حاصل کرتا ہے، بول و براز، پیشاب پخانے کی جو حاجت ہوتی ہے، تو اس کے بعد اس کو طہارت حاصل کرنی ہے۔ طہارت کے اندر مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پیشاب کے قطروں کو پورے طریقے سے خارج کر کے خشک کر کے پھر استنجا کرے۔ کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے اور کون اس کا اہتمام کرتا ہے؟ یہاں تو گئے جناب، پیشاب کیا اور اوپر سے پانی ڈال لیا اور سمجھا کہ بس پاک ہو گئے۔
اس کے لیے ایک بزرگ بہت اچھی مثال دیا کرتے ہیں کہ دیکھیں جیسے آپ ایک پائپ کا تصور کریں کہ جس میں سے پانی بہتا ہے، اس میں ایک والو لگا ہوا ہے بند کرنے کے لیے، پانی اس میں سے بہ رہا ہے، آپ نے والو بند کیا تو کیا والو بند کرتے ہی سارا پانی نکل جائے گا پائپ میں سے؟ کچھ دیر لگے گی ڈرین آؤٹ ہونے میں، اس کے جو قطرات ہیں، اس کی جو باقیات ہیں۔ تو جب ہم پیشاب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو فوراً ہی استنجا کر لینے سے، پانی ڈالنے سے پاک نہیں ہوتے۔ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیجیے، جب تک کہ آپ اہتمام کے ساتھ تمام قطرات کو خارج کر کے، اور ٹیشو پیپر پرانے زمانے میں اس مقصد کے لیے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ فلش سسٹم ہے، پاکی ہے، نظافت ہے، اور تہذیب و تمدن کے ارتقاء سے ہمیں اس کا بہترین متبادل مل گیا ہے، ٹیشو پیپر جو بنائے اس مقصد کے لیے جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے سامنے جب یہ چیز بیان کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی کاغذ کے استعمال کو تو حدیث میں منع کیا گیا کہ ایسی محترم چیز جس سے علم حاصل ہو، کاغذ کے اوپر آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو کاغذ سے استنجا نہ کیا جائے، تو آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ ٹیشو پیپر سے استنجا کیا جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کاغذ میں فرق ہوتا ہے، لکھنے کا کاغذ الگ ہوتا ہے، وہ قابل احترام ہے، لیکن جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، نمی کو جذب کرنے کے لیے، تو وہ تو ہے اس مقصد کے لیے، کوئی مذائقہ نہیں اس کو استعمال کا، وہ بہترین متبادل ہے۔ اس کو آپ جیب میں رکھ سکتے، ڈھیلے کو تو جیب میں نہیں رکھ سکتے آپ، مٹی کے ڈھیلے کو۔ تو ٹیشو پیپر آپ ہر وقت ساتھ رکھیں، جب آپ کو پیشاب کی حاجت ہو، پیشاب کرنے کے بعد اطمینان سے، تسلی کے ساتھ تمام قطرات کو خارج کریں اور ٹیشو پیپر سے خشک کریں پانی ڈالنے سے پہلے، جب ہوگی مکمل طہارت۔ یہ مسائل وہ ہیں کہ جو بیان نہیں کیے جاتے اور نہ پوچھتا ہے انسان کو شرم آتی ہے۔ اچھا، یہ عمل جب آپ نے کر لیا کہ اچھے طریقے سے اطمینان کر لیا کہ جو ہے وہ تمام قطرات خارج ہو گئے، اور خشک بھی کر لیا ہے جگہ کو جہاں سے پیشاب نکلتا ہے، اس کے مخرج کو آپ نے خشک کر لیا، ابھی بھی اطمینان نہیں حاصل ہوگا۔ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور تھوڑا سا پاؤں کو اوپر نیچے کریں، جیسے جاگنگ کرتا ہے نا آدمی، تو ایسے پاؤں کو تھوڑا اوپر نیچے کریں 2-4 دفعہ، 5-6-8 دفعہ، اور پھر آپ بیٹھ کر دیکھیں تو ایک آدھ قطرہ پھر نکلتا ہے۔ یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس کو بالکل خشک کر لیں، جب خشک ہو جائے اس کے بعد پانی کا استعمال کریں، تب مکمل طہارت حاصل ہوگی۔ اور اگر صرف پانی ڈال کے آپ فارغ ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ حصہ جو رہ گیا تھا نالی میں، وہ جو میں نے مثال دی کہ پائپ کا آپ نے والو تو بند کر دیا ہے، لیکن اس کے اندر جو بچا کچا پانی ہے وہ تو آہستہ آہستہ ڈرین ہوتا رہے گا۔ تو ایسے ہی جو لوگ پیشاب کر کے فوراً بس پانی ڈال کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم پاک ہو گئے، در حقیقت وہ پاک نہیں ہوتے، اور وہ نمی کے ساتھ، پانی کے ساتھ کچھ پیشاب کے قطرے یا اس کی ذرات جو ہیں وہ ان کے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں، تو طہارت حاصل ہی نہیں ہوئی۔ اب آپ وضو کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ پاک نہیں ہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین کے آپ معمولات دیکھیں کہ وہ اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ ڈھیلا استعمال کریں، اور جناب وہ اس کی باقاعدہ تعداد متعین ہوتی تھی، طاق عدد میں ڈھیلے استعمال کیے جائیں۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا تھا؟ یہ اسی لیے تھا کہ، اور آپ کو میں ایک اور بات خاص بتاؤں کہ دیکھیے غلاظت کو اور گندگی کو براہ راست ہاتھ لگانا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ غیر مسلم آج مسلمانوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے گندے لوگ ہیں کہ جو جناب استنجا وغیرہ جب کرتے ہیں تو براہ راست ہاتھ سے جو ہے وہ ان مقامات کو چھوتے ہیں یا اس غلاظت کو دھوتے ہیں۔ تو ہم تو بڑے صاف ستھرے ہیں کہ ہم تو ٹیشو پیپر استعمال، ہم تو ہاتھ لگنے ہی نہیں دیتے، ہم تو ٹیشو پیپر استعمال کرتے۔ پانی کا استعمال ان کے ہاں تو ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے، اسی وجہ سے ان میں جلدی بیماریاں ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ غلاظت کو، گندگی کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انتہائی نفیس طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے ہمیں یہ ادب سکھلایا کہ پہلے مٹی کے ڈھیلے سے یا کسی چیز سے اس غلاظت کو صاف کر لیا جائے۔ آج کل اس کا متبادل ٹیشو پیپر ہے۔ تو نہ صرف پیشاب کے وقت بلکہ جب انسان کو پاخانے کی حاجت ہوتی ہے
اس کے بعد بھی اس کو چاہیے کہ ٹیشو پیپر سے پہلے ہاتھ نہ لگائے براہ راست گندگی کو، ٹیشو پیپر سے صاف کر کے اس کے بعد پھر استنجا کرے۔ تو یہ ہے زیادہ نظافت والی بات۔ اب آپ کہیں گے کہ اتنا سارا ٹیشو پیپر، یہ کوئی بڑی مقدار نہیں ہے، اور جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو مینٹین کرنا، لیکن آپ اپنے اندر نظافت کا احساس پہلے پیدا کریں، نفاست پیدا کریں کہ میں براہ راست گندگی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور حتی الامکان جو ہے وہ پوری پاکیزگی کے ساتھ اور صفائی کے ساتھ جو ہے طہارت حاصل کروں گا۔ یہ عمل اگر آپ کریں گے، اس کے بعد وضو کریں تو آپ کی وضو کامل ہوگی اور ہر قسم کے اندیشے اور وسوسے سے نجات ملے گی۔ اب اس کے بعد پھر وضو کے اندر جو کوتاہیاں ہیں وہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ یعنی اب یہاں سے جو ہے مسائل کا، نماز کے اندر خشوع اور دھیان پیدا کرنے میں طہارت کو چونکہ ایک بہت اہم بنیادی مقام حاصل ہے، اس لیے پہلے طہارت کے مسائل کو سمجھنا، خصوصاً وضو اور غسل کے معاملے کو اور صفائی ستھرائی کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھیں گے اور اس کو عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا عکس پڑے گا ہماری نماز پر، یعنی ظاہری پاکیزگی کا اثر باطنی پاکیزگی پر منتج ہوگا، اور آپ کو نماز کے اندر جو ہے خشوع اور خضوع حاصل ہوگا۔ یہ صرف میں نے ایک وجہ بتلائی ہے، ابھی اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نماز میں دل نہ لگنے کی متعدد وجوہات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ پوری صفائی اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، طہارت جو ہم حاصل کرتے ہیں وہ ناقص ہوتی ہے۔ تو آج سے تمام حضرات اس بات کا اہتمام کریں کہ جب بول و براز کی یعنی ہوائج ضروریہ کی ضرورت ہو، فراغت کی، تو اس کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ صفائی ستھرائی حاصل کریں اور اس کے بعد وضو کریں۔ انشاءاللہ اس کا نتیجہ نمازوں کے اوپر بہت مثبت ہوگا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ بیان کیا جائے، 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 انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ بیان کیا